زور اللہ پہ ہے. کوئی میرے وطن کا مسلمان اللہ کی توحید کا منکر نہیں، لیکن اللہ کے سہارے مسلمانوں کو تقسیم کرنا یہ کہاں کی دین کی خدمت؟ آسرا اللہ کا لیتے ہو. اور ٹریڈ یونین دیکھیں، ان کے ہاتھوں میں شرعی گیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دکان پہ اسٹیکر لگا ہوتا ہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آتے جاتے لوگوں سے کہنا سنی یا رسول اللہ پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی پہ لگے ہوئے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. کہاں گئے پنجتن، کہاں گئے آل محمد، کہاں گئے یا رسول اللہ؟ میں اپنے حرفوں کی ذمہ داری لے کے تیری نئی نسل سے کہہ رہا ہوں، یہ واقعی اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. لیکن قرآن کے پہلو اور تجزیہ کرنے والوں قرآن کا لہجہ تو سمجھو. خدا فرماتا ہے اے حبیب کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اللہ اکبر. متوجہ صاحبان. ہاں مطلب اصول کی بات ہے. سید آپ جی ہیں زندہ و سلامت رہا، میرے بھائی ہیں. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو آخری آدمی تک آپ متوجہ ہے نا میرے ساتھ. اللہ کو شیعہ سنی اہل حدیث بھائیو یاد رکھو، مذہبی ضدوں سے نکل کے اس پہلو کی طرف دھیان دے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کو آخری آدمی تک آپ ذہنی طور پہ قریب رہیں. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اگر تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے اذان ختم کر دیا کرو. ویسے بھی لوگوں کے پاس اب ٹائم کم ہے. ہاں جب اللہ کافی ہے تو جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارا سال ہماری جان کھاتے ہو اللہ کافی ہے اللہ کافی ہے، اور جب فزیکلی اللہ کی نماز کے لیے اذان دیتے ہو پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. اور تو ہم سے علی ولی اللہ پوچھتا تھا، میں تجھ سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں. یار اس انداز میں بھی آپ بھائی مطلب خدا کی قسم یہ ہمارے حوصلے ہیں کہ ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے، ہم ہر بندے پہ کویسچن نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو یہ مجلس میں ذاکر علماء ہمارے تعلیم نہیں دیتے کہ اگر کوئی بھائی ملے اسے یہ پوچھنا یہ پوچھنا یہ پوچھنا یہ پوچھنا. قطن نہیں. ہم مسکین لوگ ہیں، ہم عاجز لوگ ہیں، قطن ہم کسی کی دل آزاری کا تصور نہیں کرتے. لیکن اللہ میرا جانتا ہے لوگوں نے ہماری اس سادگی کو کمزوری سمجھ لی ہے. یہی سبب ہے کہ میں نے روزوں کے مہینے میں دیکھا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ بندے عصر پڑھ کے کھجور پکڑ لیتے تھے. نہیں شاید میری بات آپ تک پہنچی نہیں. لوگ عصر پڑھ کے نماز عصر پڑھ کے افطاری کی کھجور اور کہتے پتہ کیا دل ہے یہ بھی کوئی مذہب سارے پنڈ دا کھل گیا. انہاں دے 10 منٹ ہی پورے نہیں ہوئے اور وہ عصر پڑھ کے کھجور کیوں پکڑتا ہے؟ اس کا قصور نہیں تھا. اسے بتایا گیا تھا کہ دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا. یہی سبب ہے کہ رمضان اللہ آئندہ آپ کی زندگی میں آئے. اللہ میرا جانتا ہے یہی تصویریں آپ کو دکھائی دیں گی جو میں کہہ رہا ہوں. بندے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں شام کے ٹائم، دیر ہو گئی تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. شاید یہی سبب ہے کہ ہر بندہ مسلمان، ہر مسلمان آزان سن کے روزہ کھولتا تھا. آزان دینے والے کو مکروہ ہونے کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ وہ آزان سے بھی پہلے کھولنا. نفیس لوگ ہو، باریک لوگ ہو.
جبکہ میں یہ کیونکہ مہینہ تو شوال کا بھی گزر گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں ضمناً بات ذہن میں آ گئی کہ اہل اسلام بھائیوں تک ہماری یہ آواز پہنچ جائے۔ میں دوستوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ مطلب اتنی جلدی میں سڑکوں پہ افطاری کے ٹائم مطلب گاڑیاں موٹر سائیکلیں ٹکرا رہی ہیں، ہر بندہ خوف زدہ ہے، گھر پہنچ جاؤ، مکروہ نہ ہو جائے، مکروہ نہ ہو جائے۔ میں ریاض رضوی شیعہ خطیب سی ڈی ویڈیو کی موجودگی میں تم سے کہہ رہا ہوں، روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا، روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قسم، ہماری شیعہ سنی اہل حدیث بھائیوں، ہم ماڑے لوگ ہیں، لیکن مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بندے سنگل پہ ڈبل کیوں چلتے ہیں۔ جی جی قسم بخدا، مطلب کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ مطلب ہر بندہ ہمیں کیوں مسکین سمجھتے ہیں۔ یونیورسٹی میں پتہ چل جائے اسٹوڈنٹ شیعہ، ٹیچر جان نہیں چھوڑتے، فیکٹری میں پتہ چل جائے یہ مزدور شیعہ، ساتھی اس کے جناب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ثابت کرو یہ ثابت کرو۔ کرم خدا کا مسلمانیہ میں، اوٹھیاں میں، ڈسکے میں، ابدال میں، بوبکا والا میں، جب چاہو جہاں چاہو مجلسیں ہو رہی ہیں، لیکن کئی ایسے علاقے میں ہمارے کیونکہ جانے کا اتفاق، شاہ جی میری تائید فرمائیں گے، کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہنچتے ہیں تو ابھی پنڈال تو لگ چکا ہے، مجلس شروع نہیں ہوئی۔ بھائی کیوں نہیں ہوئی؟ جی سارا پنڈ ایک پاس ہی ہو گیا۔ میری بات، میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے، میری طرف دیکھیں، زحمت فرمائیں ذرا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بندے جی پنڈ ایک پاس سے کیوں ہو گیا؟ اور جی پنڈ سارا کہہ رہا ہے شیعہ کیونکہ صحابہ کو نہیں مانتے لہذا لڑائی ہوگی، مجلس نہیں ہوگی۔ اور یار اللہ تمہیں زندگی دے، صحابہ کو مان کے بندہ لڑائی کی باتیں کرتا تو اچھا ہی نہیں لگتا۔ متوجہ ہیں آپ؟ صحابہ نے جب بھی بات کی، امن کی بات کی، صحابہ نے تو پیار کے سبق دیے، صحابہ نے تو پیار کے درس دیے، لیکن اگر میری طرف دیکھو میرے بھائی، ایک دوسرے کو یار اس طرح نہیں بلاتے۔ بہت ساری جگہ ہے جہاں مومن آپ چاہو گے بیٹھ جائیں گے۔ میں ایک ایک بندے کی زیارت کر رہا ہوں، آپ ذہنی طور پہ میرے قریب رہیں، آپ کی اجازت سے میں چاہتا ہوں، پورے ملک میں یہ بات حضور کر رہا ہوں کہ آپ مزاج بدلنے چاہیے۔ میری قوم کو ایویں لوگوں نے مرعوب کر رکھا ہے، جس بندے کو موقع ملتا ہے شیعوں سے پوچھو یہ کہاں لکھے، یہ کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو۔ میں آج ریاض رضوی ویڈیو آڈیو کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم صحابہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ سے پیار کرنا قرآن میں فرض ہے؟ نہ، خدا کے لیے تائید چاہیے مجھے اپنے مجمع کی، میں اپنے حرفوں کی ذمہ داری لے کے یہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ جہاں تک میری یہ بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ہمیں بتایا جائے کہ صحابہ کے نام پہ جذباتی کیوں ہوتے ہو؟ کیا صحابہ کرام سے پیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے؟ اگر قرآن مجید میں ہے ہمیں وہ پارہ دکھاؤ، ہمیں وہ آیت دکھاؤ، ہمیں وہ آیت کا شمارہ بتاؤ۔ کیا صحابہ کرام سے پیار کرنے کا حکم قرآن کے کسی پارے میں دکھا سکتے ہو؟ قطعاً نہیں۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کراچی سے لے کے پشاور تک ان کے دارشوروں کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جی صحابہ سے پیار کرنے کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ صحابہ سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے۔ تیرے پاس مسلمان سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اور جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے ان سے پیار کیوں نہیں کیا جا رہا؟